السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ ڈولنی ٹھار ضلع قصور سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے بھائی, کیا پوچھیں گے؟ خیریت سے رکھے اللہ, فرمائیں. جی آ گئے مولانا, پوچھ لیجئے. یہ نا قرآن حدیث کی تعلیم پر اجرت لینا کیسا ہے جی؟ اس کے بارے میں تفصیلی قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دینا ہے جی. قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دینا ہے قرآن و حدیث سکھانے پر اجرت لینے کے بارے میں. ہاں جی, قرآن حدیث کی تعلیم پر جی. میں سمجھ گیا جی بات آپ کی. ہاں جی. یہ جو مساجد اور مدارس میں لوگ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں, تو آپ نے ان کے حوالے سے پوچھا ہے کہ وہ جو پیسے لیتے ہیں تو کیا وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں, یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ہاں جی, ہاں جی, یہی. ہاں ٹھیک ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے لوگوں کا اس کو اجرت وغیرہ یا تنخواہ کہنا تو غلط طریقہ, جس سے بات خراب ہو جاتی ہے. وہ خدمات جو سر انجام دیتے ہیں ان کے معاوضہ میں بیت المال سے یا امت کی طرف سے ان کی خدمت کرنا بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے بغیر مساجد آباد نہیں رہ سکتی. جو یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ نہیں ان کو کچھ نہیں دینا چاہیے, ان کا اصل میں ارادہ غیر شعوری طور پر یہی ہے کہ مساجد ویران ہو جائے. اب کون اپنے کاروبار چھوڑ کر اس کام میں لگا رہے گا؟ اس لیے وہ نماز کا یا قرآن پڑھانے کا نہیں کچھ بھی لیتا, جو وقت اس نے دے دیا اور پابند ہو گیا کہ اور کوئی آئے نہ آئے میں ضرور آؤں گا, اس کے لیے اس کی خدمت ہونی چاہیے. بیت المال سے رسول اللہ کے زمانے میں, خلفاء کے زمانے میں قاضیوں کو, معلموں کو, مؤذنوں کو سب کو ملتا تھا. اگر کوئی اجرت نہیں لیتا, اللہ نے کسی کو ایسا دیا کہ وہ بغیر لیے کچھ خدمت کر سکتا ہے, تو بہت اعلیٰ بات, یہ تو بڑی نیکی کی بات ہے. مگر آپ ہی بتائیں نا کہ کون ایسا کام کرے گا جب اس کے بھی بچے ہیں, ضروریات ہیں, اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو دین کا علم تو ضروری ہے کہ پڑھایا ہی جائے, گم نہ ہو جائے. وہ دم کرنا جو تھا وہ فرض واجب بھی نہیں تھا, مگر 30 بکریاں حضرت اسی خدری رضی اللہ لی نا, کہ اس کو دم کیا اور کہا نہیں کریں گے جب تک 30 بکریاں نہیں لیں گے. لی اور حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا تو میرے بھائی حضور نے کیسی بات کی کہ سب سے بہتر اجرت جو تم نے لی ہے وہ یہی ہے جو کتاب اللہ کے کری, کہ کتاب اللہ پر دم کیا اور لے لی, اجر کہا وہاں. اس لیے یہ نہ کہیں کہ ان لوگوں کی خدمت نہیں کرنا. باقی جن لوگوں کا حال میرے بھائی یہ ہے کہ ادھر ہیں مسجد میں خدمت ہو رہی ہے مگر 10 روپے کسی اور جگہ ملے چھوڑ کر چلتے بنے, یہ بھی عالم کے لیے ٹھیک نہیں. اس کے وقار کے خلاف ہے کہ چند ٹکوں کے لیے مسجدیں بدلتا پھرے. مسجد والوں کو چاہیے, اصل میں تو بیت المال کا یہ کام ہے نا کہ اسلامی حکومت اور وہ سارے کام اپنے ذمہ لے, مگر جب تک نہیں آپ ہی بتائیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اگر ہم ان کی خبر نہیں لیں گے تو پھر یہی ہوگا نا, سارے چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگ جائیں گے. اور پھر مولانا ایسا بھی نہیں ہے کہ راہ چلتے آپ اس سے کوئی حدیث یا قرآن کی آیت اس کا ترجمہ پوچھیں اور وہ کہے کہ جی 100 روپیہ دیں گے تو میں ترجمہ بتاؤں گا, ایسی بات بھی نہیں. ایسا کوئی میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی مثال نہیں ملے گی. یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ نہیں, مؤذنوں اور اماموں کو نہیں کچھ دینا چاہیے, مگر بعد میں ان کے سارے ماننے والے بھی قائل ہو گئے کہ دین کے بارے میں ہو گئی سستی, دین کی کوئی خبر نہیں لیتا. اگر یہ حکومت اسلامی ہی نہیں, اگر یہ اس کو جائز نہ کیا جائے کیا ہوگا, ویران ہی ہو جائے گا سب. ان کا بھی فتویٰ ساری امت کے ساتھ ہو گیا کہ بالکل ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کا نہیں فتاوی حدیث ہے نا جی, جی جی, اس میں عبداللہ محدث روپڑی صاحب کا فتویٰ یہی کافی لمبا چوڑا ہے, یہی دیا ہوگا جو مولانا فرما رہے ہیں. چوڑے آپ پڑھ لیں, نہر الاوتار بھی امام شوکانی کی پڑھ لیں, آخر یہی ہے یہاں آ کر بات روکتی ہے نا کہ خدمت جائز, بالکل صحیح ہے. یہ نہر الاوتار میں آپ کو پوری بحث پڑھنی تھی, بالکل. اللہ صاحب نے نا عبداللہ محدث روپڑی صاحب نے دلائل دیا حدیثوں کے, یہ اجرت لینا یہ نجائز ہے. نہیں, وہ بخاری شریف میں کتاب چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں. اجر کا ہی کر کہ سب سے بہتر اجر جو تم نے لیا وہ یہی ہے جو کتاب اللہ پر لیا, اجر کا. چلیں بھائی آپ تھوڑا سا یہ بتائیں گے اپنی ذاتی رائے میں, چلیں آپ کو مفتی بناتے ہیں, سوال ہم کرتے ہیں, تو پھر کس طریقے سے مساجد اور مدارس کا نظام چلایا جا سکتا ہے؟ نہیں جی, وہ جو حدیث آپ بیان کر رہے اعلیٰ ترین, یہ دلیل دیتا ہے یہ اعلیٰ ترین اجرت لینا پیشہ قرآن پہ. ہاں ہاں, اعلیٰ جو ذریعہ معاش ہے, ہاں ہاں, یہ ان کا جو استدراک کرتا ہے اس حدیث سے. نہیں, ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ نظام پھر کیسے چلے گا. آپ کو اگر مقرر کر لیا جائے مسجد میں کہ آپ نے بچوں کو ہی پڑھانا ہے, لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دینی ہے, امامت بھی کرنی, خطابت بھی کرنی, آپ کس وقت جا کر روزی کمائیں گے؟ میں دلیل تو نہیں بن سکتا. نہیں, دلیل بننی چاہیے نا. دین کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس سے زندگی میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں کہ کاروبار روک دیں. لوگ جو ہیں یا کاروبار کریں یا دین کا کام کریں. یہ تو فارغ کرنا چاہیے علماء کو. فتوے دینے کی کیا بات ہے, کوٹھیاں دینی چاہیے, اردلی دینے چاہیے, کاریں ملنی چاہیے, سپاہی ہونے چاہیے جیسے حرم کے امام ہیں,
وقار ہو امام کا، آ رہا لوگوں کو پتا چلے کہ خطبہ کون دے رہا. یہ کمی اور کمین بنا کے رکھ لیا، آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ علماء ذلیل اور خوار ہوں بیچارے، گھروں میں جا کر پڑھا کے روٹیاں کماتے پھرے. علماء کو عزت دیں، ان کی شان ان کو مقام دیں. بالکل ڈی سی ایس پی نہ لوگ بنے، امام بنے کہ امام صاحب کی کتنی عزت ہے، کیسے اس کے ساتھ گاردیں آ رہی. ہم جب امام کعبہ اور امام مسجد نبی کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ یار علماء کا احترام تو ہے، آپ برباد نہ کریں اس کو، کوئی اس کے خلاف نہیں. باقی جو دین بیچتا کہنا یہ چاہیے، وہ جو آتے پڑھتے نا کہ تھوڑی قیمت میں، تھوڑی قیمت کی بات یہ نہیں، بے شک لاکھوں لے. جو دین بیچتا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتاب و سنت کو چھوڑ کر پبلک کی مرضی کی باتیں کرتا، وہ نامراد ہے، جہنمی ہے. وہ دین کو بیچ رہا جو حق کہتا کہ بھائی مسجد والے راضی ہوں یا ناراض ہوں، انجمن ناراض ہو یا راضی ہو، بھائی جو اللہ رسول نے کہا اس کی خدمت اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ کتاب بیچنے والی بات نہیں، غلط ترجمہ نہیں کرنے چاہیے. اچھا اللہ خوش چلیں، بہت شکریہ بھائی. اللہ رہے آپ کو. جی کیا بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آ رہی ہے؟ بہت اچھی بات، بہت اچھی. اچھا جی، بزرگوں گزارش یہ ہے کہ کوئی بندہ جماعت کے اندر سستی کرتا ہے، مثلا جماعت سے پیچھے رہتا ہے یا اپنی دکان کی وجہ سے روزانہ ایک آدھی جماعت سے پیچھے رہتا ہے، تو کیا ایسے بندے پہ جو کبھی دو نمازوں کو جمع کر لیتا ہے یا جماعت سے پیچھے رہتا ہے، کیا ایسے بندے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے؟ نہ بہت زیادتی. کفر کا فتویٰ تو سرے سے نماز نہیں پڑھتا، اس پر بھی غلط ہے جو کچھ متصدر لوگ دیتے تھے. اب تو بڑے بڑے علماء، علامہ البانی صاحب اور بہت سے نے کتابیں لکھنے کی. یار کافر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ گناہ گار ہی ہے. اگر کفر کا لفظ آیا بھی کفر عملی کے لیے کہ اس کا کام کافروں والا، اسلام سے نکل جانے والا کفر کوئی نہیں. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کفر جو اسلام سے نکالتا وہ تو اللہ کے رسول کا انکار ہے کہ کیا جائے میں نہیں نبی مانتا. باقی جتنے کفر ہے نا کہ نماز جو ترک کرتا کفر ہے، یہ پیٹنا رونا جاہلیت کے کام ہے، نسب پر ہو، یہی باتیں کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں. اس سے کافر نہیں ہوتا، نہ اس کا جنازہ حرام ہوتا. جو فتوے دیتا غلط کرتا، مسلمان کو نہیں. ابن قدامہ نے المغنی میں پوری فصل لکھی کہ شروع سے بے نماز بھی آ رہے امت میں، کبھی بے جنازہ کی دفن نہیں کیا گیا، کسی نے اس کو کافر نہیں کیا. اس کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بے نماز تھے، اس وقت بھی تھے. کئی لوگ جماعت میں نہیں پڑھتے، تبھی آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو چلا دوں، نماز سے پیچھے رہ جاتے تھے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جس میں نماز سے پیچھے رہ جاتے لیکن نماز پڑھنے والے تو تھے. نماز پڑھنے والے تو بعد میں پیدا ہوئے نا، اور علماء کو پھر سوچنا پڑا کہ آیا یہ کفر وہ ہے جو اسلام سے نکال دیتا ہے، یہ صرف مسلمان رہتا مگر کام اس کا کافر والا. لیکن یہ جو بات ہے کان ہوا صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون من الاعمال ترک کفر الا الصلاۃ. یہ روایت ہے ترمذی کی. آپ زیادہ نہ لمبی کیا کریں، بات سن لیا کریں کہ علماء نے ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہی نہیں اور بھی بہت باتیں آ گئی، یہ بھی کفر میں سے ہیں، یہ بھی کوئی ان سے اسلام سے نہیں نکالتا. یہی سمجھا گیا کہ ایک کفر اعتقادی ہے کہ عقیدے سے آدمی اللہ رسول کا منکر ہو جائے، ایک کفر عملی ہے، رہتا مسلمان ہی ہے مگر وہ کام کافر والا، مسلمان کے شایع نہیں. وہ اب منافق کی تو 4 علامتیں آئی، آپ ہی بتائیں اس کے بعد کوئی مسلمان رہ گیا کہ 4 ہے وعدہ خلافی کرے، امانت میں وہ یہی ہے کہ یہ کام مسلمانوں کو نہیں کرنے چاہیے. فتوے دینے کے لیے کہ کہہ دو آپ یہ سب منافق گردنیں اڑا دو، یہ سارا کفر جو ہے نا شقیق جو کہتے ہیں آپ نے پڑھا، سب علماء نے دیکھا ہوا. فیصلہ یہی ہے کہ کفر اعتقادی اور ہے کہ سرے سے رسول اللہ کا. اچھا یہ